فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، کتاب معالی الصبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریکارڈنگ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ اس پارٹ کی ریڈنگ کا تیسرا پارٹ ہے اور صفحہ نمبر ہے 32، چوتھی مجلس ہے۔ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور جود و سخا۔ کتاب المحاسن المساوی میں ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا ہوں، اب کچھ ہاتھ نہیں آتا، بہت پشیماں اور شرمندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے واقعی بہت برا کیا ہے، بات کیا تھی؟ اس نے عرض کیا، قبلہ، نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ عورتوں سے مشورہ لو لیکن کرو ان کے مشورے کے خلاف۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے ایک غلام خریدنے میں عورت سے مشورہ لیا اور اس کے مشورے کے عین مطابق خرید لیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ غلام بھاگ گیا، اب پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب 3 میں سے ایک چن لے۔ غلام کی قیمت؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور اس میرے لیے یہی کافی ہے، آپ دوسری 2 چیزوں کا تذکرہ ہی نہ فرمائیں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے غلام کی قیمت دے دو۔ اور مناقب شہر عاشوب میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے وقت میں بے نظیر سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں کوئی ضرورت لے کر آیا، آپ نے فرمایا، اس ضرورت کی کسی رقعہ میں لکھ کر ہمیں دے دو، ہم کوشش کریں گے کہ پوری کر دیں۔ اس نے اپنی ضرورت لکھ دی، آپ نے اس کی ضرورت سے دگنا اسے دے دیا۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اس شخص کے لیے بہت ثمر اور ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہیں، ہماری عطا اب بھی اس کی نوازش کے مقابلے میں کم ہے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا ہمیں اہل سمجھ کر ہمارے دروازے پر آنا کیا کم نوازش ہے؟ ہم نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، احسان وہ ہوتا ہے جو بلا مانگے دیا جائے، مانگنے کے بعد تو دینے والا مانگنے والے کے چہرے کی اس آب کا عوض دیتا ہے جو مانگتے ہوئے وہ ضائع کرتا ہے۔ بعض اوقات مانگنے والا پوری رات بستر پر تڑپ تڑپ کر گزارتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل کچھ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا۔ امید و یاس کے مابین کروٹیں لیتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب وہ مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور جسم لرز رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی ضرورت پوری کریں تو یہ اس کی آبرو کا عوض ہوگا، جو یقیناً اس پر کیے گئے احسان کے مقابلے میں کم ہوگا۔ بہار میں ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان کے قریب سے گزرا، آپ اس وقت مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اس شخص نے حضرت عثمان سے کچھ مانگا تو اس نے 5 روپے دے دیے۔ اس نے کہا، مجھے کسی ایسے شخص کا نام بتا دیجئے جس سے ایک مرتبہ مانگوں اور پھر کبھی مجھے مانگنا نہ پڑے۔ حضرت عثمان نے مسجد میں بیٹھے ہوئے امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شخص ان کے پاس آیا اور مدعا عرض کیا۔ امام حسن نے فرمایا،
بندہ خدا شرعاً 3 صورتوں میں سوال جائز ہے: غلطی سے قتل ہو جائے، قصاص ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، یا تیز ضروریات کے لیے قرضہ لیا ہو، یا غربت و ناداری کی بدولت مانگ رہا ہو۔ ان تینوں اسباب میں سے کسی سبب سے تو مانگتا ہے، کس سبب سے تو مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا: حضور، ان 3 میں سے ہی ایک سبب ہے۔ امام حسن نے 50 دینار، امام حسین نے 50 دینار اور عبداللہ ابن جعفر نے 48 دینار عطا کیے۔ وہ شخص واپس ہوا تو بھی حضرت عثمان در مسجد پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا: بتا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا: سرکار، آپ سے تو مانگا تو آپ نے 5 روپے دے کر چلتا کیا۔ جب ان کے پاس گیا تو امام حسن نے مجھ سے میرے مانگنے کا سبب پوچھا۔ جب میں نے بتایا تو انہوں نے بالترتیب 50، 50 اور 48 دینار دیے۔ حضرت عثمان نے کہا: بندہ خدا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے علم، حکمت اور سخاوت شیر مادر کی طرح پیا ہے۔ بہار میں ہے کہ ایک شخص نے امام حسن سے سوال کیا، آپ نے اسے 50,000 درہم اور 500 دینار دے کر فرمایا: جا کوئی مزدور لے آ۔ وہ مزدور لے آیا۔ آپ نے اسے کچھ اور رقم دی اور کہا کہ یہ مزدور کا کرایہ ہے۔ بہار میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا: جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسے دے دو۔ جب اسے گنا گیا تو 20,000 دینار ہی موجود تھے۔ مناقب شہر عاشوب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر ایک ساتھ حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا اور پینے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ اثنائے راہ میں انہیں خیمہ نظر آیا۔ خیمے میں گئے، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ انہوں نے پانی کا سوال کیا۔ اس نے کہا: دیکھو، اگر بکری کے تھنوں میں دودھ ہے تو لے لو۔ جب دودھ سے سیراب ہو گئے تو کہا کہ اب ہمیں کھانے کو بھی کچھ چاہیے۔ اس نے کہا: میرا ترکہ تو بس یہی بکری ہے، اگر اسے ذبح کر سکتے ہو تو تیار کر کے میں دے دوں گی۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا۔ اس نے گوشت پکایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد جب چلنے لگی تو بڑھیا سے فرمایا کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اب حج کو جا رہے ہیں، اگر ضرورت ہو تو مدینے آ جانا، ہم حج سے فراغت کے بعد واپس مدینہ پلٹ جائیں گے۔ اس بڑھیا کا شوہر گھر آیا اور دیکھا کہ بکری ختم ہو چکی ہے تو اس نے اپنی بیوی پر جسمانی تشدد کیا۔ جب عورت کی غربت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو عازم مدینہ ہوئی۔ جب مدینے میں آئی تو امام حسن نے دیکھ لیا، آپ نے اسے 1000 بکری دی، امام حسین نے بھی 1000 بکری دی اور عبداللہ ابن جعفر نے بھی 1000 بکری دی۔ ایک شخص نے امام حسن سے کچھ مانگا، آپ نے اسے 400 درہم دینے کو اپنے خزانچی کے پاس بھیجا۔ اس نے 400 درہم کی بجائے 400 دینار دے دیے۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا: درہموں کے عوض دیناروں کی ادائیگی خزانچی کی سخاوت ہے، ہم بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ بہار میں ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا اللہ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ امام حسن نے سن لیا، آپ خاموشی سے گھر تشریف لے گئے، 10,000 درہم اسے بھیج دیے۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے ایک کنیز نے آپ کو ریحان کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: جا، تو فی سبیل اللہ آزاد ہے۔ کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا: یہی وہ معاشرہ ہے جس کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جب اس نے تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ارشاد قدرت ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب اس سے اچھا دو۔ کنیز نے مجھے گلدستہ پیش کر کے سلام کیا، میرے خیال میں اسے آزاد کرنے سے اچھا جواب اور کوئی نہ تھا۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ مدینے میں آیا اور قرضے والے کو 5,000 سے 1,00,000 تک دینا شروع کیا۔ امام حسن سب سے آخر میں اسے ملنے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو معاویہ نے کہا: اے حسن، شاید تو اس لیے سب سے آخر میں آیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور تیرے لیے کچھ نہ بچے اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے، حالانکہ میں ہند کا بیٹا ہوں۔ اے غلام، اٹھ اور جتنا اس وقت تک تو نے تمام لوگوں کو دیا ہے اتنی مقدار صرف امام حسن کو دے دے۔ امام حسن نے فرمایا کہ معاویہ، تو غلط سمجھ رہا ہے، تو جو کچھ دے رہا ہے وہ واپس کرتا ہوں، میں فاطمہ بنت رسول کا فرزند ہوں۔ مبرد نے اپنے کامل میں لکھا ہے کہ امام حسن کی سواری کا خچر بہت عمدہ تھا۔ مروان مدینے کا گورنر تھا اور وہ اسے وہ خچر بہت پسند تھا۔
وہ خچر لینا چاہتا تھا لیکن کسی ہیلے سے۔ ابن عتیق اپنے خیال میں ہیلا گری میں لاسانی تھا۔ اس نے مروان سے کہا کہ اگر یہ خچر تجھے لے کر دے دوں تو کیا تو میری 30 ضروریات پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے؟ مروان نے کہا کہ میں ضرور کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، آج جب حسن آئے تو میں قریش کے اوصاف بیان کروں گا لیکن حسن کا نام نہیں لوں گا، تو مجھے اس پر ملامت کرنا، اس سے آگے میرا کام ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، امام حسن بھی تشریف لے آئے۔ ابن عتیق نے ایک ایک قریشی کا نام لے کر اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب تمام قریشی کے فضائل گنوا چکا تو مروان نے کہا ابن عتیق، یہ ابو طالب کا پوتا حسن بھی تو قریشی سے ہے، تو نے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ ابن عتیق نے کہا مروان، ہمارا موضوع بحث عوام تھے، جب کبھی انبیاء اور اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوا، جب انبیاء اور اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوگا تو اس میں امام حسن ابن علی کا نام ضرور آئے گا۔ جب امام حسن وہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لانے لگے تو ابن عتیق اٹھ کر آپ کے پیچھے آیا۔ آپ مسکرایا، فرمایا کیا کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اسی خچر کی سواری آپ خچر سے نیچے اترے، باغ اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کریم کو جب بھی کوئی دھوکہ دینا چاہے برا انسان ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ وہی خچر ہے جس پر سوار ہو کر مروان اس دن ام المومنین عائشہ کے پاس آیا تھا، جس دن امام حسن جعدہ کی زہر سے شہید ہو کر اپنے نانا کے مزار میں دفن ہونے کی خاطر لائے جا رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین عائشہ سے کہا حسن کو نانا کے پہلو میں دفن کرنے لے جا رہا ہے، اگر حسن دفن ہو گئے تو پہلے لوگوں کا مقام ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین نے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ مروان نے کہا آپ تشریف لے جائیں اور وہاں دفن ہونے سے منع کریں۔ ام المومنین عائشہ نے کہا میں کیسے جاؤں؟ جب مروان نے ام المومنین عائشہ کو آمادہ کیا تو خچر سے نیچے اترا، ام المومنین کو خچر پر سوار ہونے میں مدد دی اور تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی ساتھ دیا۔ صفحہ نمبر 38 ہے اور 5ویں مجلس ہے، ہیڈنگ معجزات امام حسن علیہ السلام۔ مدینۃ المعاجز میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں بچے تھے۔ ایک دن امام حسن نے کھجور کے درخت کو آواز دی، کھجور نے 3 مرتبہ لبیک کہا اور پھر اس طرح دوڑ کر امام حسن کے پاس آئی جس طرح بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ کثیر ابن سلمہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے پتھر سے خالص شہد نکالا، میں دوڑ کر نبی کونین کی خدمت میں آیا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کون سی بڑی بات حسن نے کر دی، ارض و سما کے تمام باسی میرے اس لال کی اطاعت پر مسرور ہوتے ہیں، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے فضیل میری امت کے 2 بڑے متحارب گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ابو سعید خدوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسن پر پرندے سایہ کرتے تھے اور جس پرندے کو بلاتے تھے وہ آپ کو جواب دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی، اگر آپ میرے ساتھ نبی اکرم تک چلتے اور میری سفارش اس بات کی کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کر کے ہمیں لکھ دیتے تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اطمینان ہو جاتا کہ آپ اس وعدے سے نہ پھریں گے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان، نبی کریم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس سے کبھی نہیں پھریں گے۔ اس وقت کم سن امام حسن آپ کے قریب تھے۔ ابو سفیان نے امام حسن سے کہا اگر آپ میرے لیے اپنے جد امجد سے سفارش کرتے تو آج آپ کی سفارش آپ کو عرب و عجم میں معروف سردار بنا دیتی۔ امام حسن ابو سفیان کے قریب ہوئے، ایک ہاتھ ابو سفیان کی ناک پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ابو سفیان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا اے ابو سفیان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، پھر میں تیری سفارش کرنے کے لیے تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ حضرت علی نے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے لگایا، لبوں کا بوسہ لے کر فرمایا اس اللہ کی حمد جس نے آل محمد میں یحییٰ کی نظر پیدا کر دی ہے۔ امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام حسن سے عرض کیا کہ آپ معاویہ کی طرف سے اتنے مصائب برداشت کرتے ہیں، اللہ سے اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دے
تو اللہ یقیناً میری دعا قبول کر لے گا، لیکن اللہ جو ہمیں مبتلا امتحان کر کے تمام لوگوں کی معرفت کا امتحان لے رہا ہے، یہ سلسلہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ شام کا ایک باشندہ بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے طنزاً کہا، ایسی باتیں کیا کیجئے جو ہو سکنے والی ہوں، ایسی باتیں کیا کیجئے کہ جو ہو سکنے والی ہوں۔ آپ نے فرمایا، او ذلیل عورت اٹھ جا۔ آپ نے اسے فرمایا، او ذلیل عورت اٹھ جا، یہاں سے تجھے شرم آنی چاہیے، نامحرموں میں بیٹھی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا تو وہ مرد سے عورت بن گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، جا، گھر تیری عورت مرد بن چکا ہے، تیرے شکم میں ایک خنثی بچہ پیدا ہوگا۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی امام حسن کی خدمت میں آئے، توبہ کی، آپ نے معاف کر دیا اور دونوں اپنی اپنی حالت میں پلٹ آئے۔ جابر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام حسن کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے نانا اور بابا کے بے شمار معجزات دیکھے تھے، شوق تھا کہ آپ بھی کوئی دکھا دیتے تاکہ یادگار رہ جاتا۔ ہم مسجد رسول میں بیٹھے تھے، آپ نے وہیں زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹ گئی، نیچے تمام سمندر ہی سمندر نظر آنے لگے۔ سمندر میں طرح طرح کی کشتیاں چل رہی تھیں۔ آپ نے ہاتھ ڈال کر ایک مچھلی پکڑ کے مجھے دی، میں نے اپنے محمد بیٹے کو دی، وہ گھر لے گیا، ہم 3 دن وہ مچھلی کھاتے رہے۔ زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ میں مکے میں آیا، امام حسن بھی مکے ہی میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یبنا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ کوفہ جا کر وہاں تذکرہ کروں۔ آپ نے زیر لب کوئی کلمہ پڑھا، میں نے دیکھا جس گھر میں ہم بیٹھے تھے وہ ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ تمام اہل مکہ ہمارے گرد جمع ہو گئے اور اللہ اکبر کی صدا دینے لگے۔ کافی دیر ہوا میں معلق رہنے کے بعد آپ نے پھر اس مکان کو واپس زمین پر آنے کا حکم دیا اور مکان زمین پر آ گیا۔ قبیصہ ابن ابو ایاس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام شام جا رہے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے پاس سواری کے سوا کوئی زاد راہ نہ تھا اور آپ روزے سے تھے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، ہم 70 آدمی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے، ملائکہ ہاتھوں میں انواع و اقسام کے کھانے اور دسترخوان لیے آ گئے اور دسترخوان لگایا، ہم سب نے سیر ہو کے کھایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب ملائکہ دسترخوان لپیٹ کر جانے لگے تو کھانوں میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا تھا۔ ابراہیم ابن کثیر کہتا ہے کہ امام حسن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی منگوایا، پانی آنے میں دیر ہو گئی، آپ نے مسجد کے ستون میں سے کوئی بات کہی اور وہیں سے پانی بہنے لگا، آپ نے پانی پیا، پھر ہم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں چاہوں تو تمہیں شہد اور دودھ پلاؤں۔ ہم نے التجا کی، مہربانی فرمائیے، آپ نے اسی ستون مسجد سے ہمیں شہد اور دودھ پلایا۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام حسن کے گرد بیٹھے تھے کہ قصاب ذبح کرنے کی خاطر ایک گائے لے کر گزرا۔ آپ نے فرمایا، گائے حاملہ ہے، اس کے بچے اس کے شکم میں بچڑا ہے، اس کی پیشانی اور دم سفید ہے۔ ہم اس قصاب کے پیچھے ہو لیے، جب اس نے گائے کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے ویسا ہی بچڑا نکلا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ ہم پلٹ کر آئے اور عرض کیا، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ اور کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ رحم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ پھر آپ علم خدا کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جسے وہ علم غیب سے نواز دے وہ بھی نہیں جانتے، یہ اللہ کا وہ مکتوب ہے اور مخزون علم ہے جسے ہم آل محمد کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن پیدل حج کو جا رہے تھے، راستے میں آپ کے قدم متورم ہوئے۔ آپ کے غلام نے عرض کی، مولا اگر آپ سوار ہو جاتے تو ورم کسی قدر مندمل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ابھی فلاں منزل قریب ہے اور منزل پر پہنچنے سے پہلے تجھے ایک حبشی ملے گا جس کے پاس زخموں کو مندمل کرنے والا تیل ہوگا، جتنی قیمت مانگے اسے دے کر تیل لے لینا۔ غلام نے عرض کیا، قبلہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں، ابھی تو منزل بہت دور ہے، ہمیں تو قریب قریب کوئی منزل معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہم منزل کے قریب ہیں اور روغن فروش تجھے منزل سے پہلے ہی ملے گا۔ ابھی ہم 1 میل ہی چلے تھے کہ سامنے ایک حبشی نمودار ہوا، آپ نے فرمایا، جا، یہی روغن فروش ہے، اس سے روغن خرید لے۔ اور غلام
اس کے پاس آیا اور روغن خریدنے کی خواہش کی. اس نے پوچھا کس کے لیے خریدتا ہے؟ غلام نے بتایا حسن ابن علی کے لیے. اس نے کہا پھر چل میں تیرے ساتھ آؤں. جب آیا قدم بوس ہوا اور عرض کی قربان جاؤں میں تو اتفاقاً آیا ہوں. مجھے یہ علم ہرگز نہ تھا کہ آپ کو اس تیل کی ضرورت ہے. یہ تیل حاضر ہے. دعائیں فرمائیں اور خداوند عالم مجھے ایک صحیح و سالم اور تندرست ایسا بچہ عنایت فرمائے جو آپ اہل بیت کا محب ہو. جب میں گھر سے چلا اس وقت میری بیوی درد ذہ میں مبتلا تھی. آپ نے فرمایا جا انشاءاللہ تجھے صحیح و سالم ایسا بچہ عنایت فرمایا ہے جو ہمارا شیعہ ہوگا. مصنف لکھتے ہیں کہ سفر میں بھی امام حسن کے قدم متورم ہوئے اور ایک مرتبہ آپ کا پاؤں اس وقت بھی زخمی ہوا تھا جب ایک موصل کے ظالم باشندے نے درانین میں آپ کے پاؤں کو زہر آلود نیزے سے زخمی کیا تھا اور آپ غش کھا کر گر گئے تھے. امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن حج پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک شخص تھا جو آپ کی امامت کا قائل نہ تھا. راستے میں ایک مقام پر جب سستانے کو بیٹھے تو وہاں 2 کھجوروں کے درخت تھے اور دونوں خشک تھے. ایک کے نیچے آپ کے لیے مسند بچھا دی گئی اور دوسرے کے نیچے زبیری جا کر بیٹھ گیا. زبیری نے کھجور کو دیکھ کر کہا کاش اگر یہ سرسبز ہوتی اور اس پر پھل بھی ہوتا. آپ نے فرمایا کیا تازہ کھجور کھانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا دل تو چاہتا تھا. آپ نے دست دعا بلند کیے. کھجور سرسبز ہو گئی. زبیری نے کھجور کو سبز اور ثمر آور دیکھ کر کہا کمال ہے، عجیب جادو جانتے ہیں آپ. آپ نے فرمایا اللہ کی تجھ پر پھٹکار ہو، یہ جادو نہیں بلکہ دختر رسول کے فرزند کی دعا ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے. غلام کھجور پر چڑھے، کھجوریں اتاری، تمام نیسیر ہو کر کھائیں. ثقیف بکا سے مروی ہے کہ جب امام حسن معاویہ سے صلح کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا السلام علیکہ مذلل مؤمنین. آپ نے فرمایا ایسا نہ کہہ، میں نے مومنین کی زندگی بچا لی ہے. آپ نے خیمے پر پاؤں مارا، خیمہ پھٹ گیا. میں نے محسوس کیا میں کوفے میں ہوں. خیمے کے شگاف سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں مصر میں عمر ابن عاص اور دمشق میں معاویہ نظر آنے لگے. آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اس وقت بھی انہیں گرفت میں لے لوں، مگر ہرگز نہیں. میں اپنے نانا اور بابا کے نقش قدم پر چلوں گا. مجھے ان کا حکم یہی ہوا ہے. جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ میرے حصے میں نہیں. مصنف کہتے ہیں کہ آپ کے معجزات بے شمار ہیں. چونکہ ہماری مختصر سی کتاب میں گنجائش اسی قدر ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ کا اپنی شہادت کی اطلاع دینا بھی علم غیب ہی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں بھی نانا کی طرح زہر جفا سے شہید ہوں گا. میری بیوی مجھے زہر دے گی. جب جعدہ نے آپ کو معاویہ کا بھیجا ہوا زہر دیا تو آپ نے فرمایا اے دشمن خدا، تجھے کبھی اس شخص سے اچھائی نہ ملے گی جس کے جال میں پھنس کر تو نے مجھے زہر دیا ہے. اس کے بعد اگلی مجلس ہے 6ٹھی مجلس. ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور معاویہ اور صفحہ ہے 45. مناقب میں ہے کہ ایک دن معاویہ نے امام حسن پر ان الفاظ سے فخر کیا میں وادی بطحا کا فرزند ہوں، میں سخی اور کریم کا بیٹا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے جوانی اور بڑھاپے میں سرداری کی ہے. امام حسن نے فرمایا اے معاویہ بھلا یہ باتیں تو مجھے سنا رہا ہے اور مجھ پر فخر کر رہا ہے. میں امام الانبیاء کا بیٹا ہوں، میں ہادی کا بیٹا ہوں، میں سید السعادات کا فرزند ہوں، میں امام الانقیاء کا بیٹا ہوں، میں ہادی کا بیٹا ہوں، میں سید السعادات کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میرے باپ کی طرح باپ لا پھر میرے سامنے فخر و مباحات کر. معاویہ نے کہا اس میں کیا فخر کروں؟ آپ نے فرمایا اقتداء پر فخر کرنا شرفا کو زیب نہیں دیتا. ہر شریف دانش مند جانتا ہے کہ حق کہاں ہے. ایک مرتبہ دوسرے موقع پر معاویہ نے امام حسن سے کہا میں آپ سے بہتر ہوں. آپ نے فرمایا یا ابن ہند بھلا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ تو کیسے مجھ پر
مجھ سے بہتر ہے۔ معاویہ نے کہا تمام لوگوں میں میری حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے غلط سمجھ رکھا ہے، تیری اطاعت کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایسے لوگ جو بخوشی تیری اطاعت کرتے ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تیری اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو تیری اطاعت پر مجبور ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے معذور ہیں کیونکہ مجبور و بے بس ہوتا ہے۔ معاویہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، کیونکہ مقابلہ جنس کا جنس سے ہوتا ہے۔ اگر تجھ میں کوئی اچھائی ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، میں تجھ سے اگر تجھ میں کوئی اچھائی ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، میں تجھ سے کسی پہلو سے بھی اچھائی نہیں، جب تجھ میں کسی پہلو سے بھی اچھائی نہیں تو میں کیسے تجھ سے موازنہ کروں؟ تو جگر خوار ماں کا بیٹا ہے، اللہ نے مجھے ہر رذالت سے اسی طرح بری کیا ہے جس طرح تجھے ہر اچھائی سے محروم رکھا ہے۔ مناقب میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی، اقتدار معاویہ نے سنبھال لیا، ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، بنی امیہ کے چند افراد وہاں موجود تھے، آپ کو دیکھ کر ایک دوسرے کو آنکھیں مارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ آپ نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا مگر کچھ نہیں کہا۔ ہدیہ مسجد 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کے بعد آپ نے ان سے مخاطب ہوا فرمایا، یاد رکھو اگر تم بنی امیہ کی حکومت ایک دن ہوگی تو ہم آل محمد کی حکومت 2 دن ہوگی، اگر تمہاری حکومت 1 ماہ ہوگی تو ہماری 2 ماہ ہوگی، اگر تمہاری حکومت 1 سال ہوگی تو ہماری حکومت 2 سال ہوگی، البتہ تمہاری حکومت اور ہماری حکومت میں فرق ہوگا۔ تمہاری حکومت میں ہم آل محمد کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور شادیاں بیاہ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری حکومت ہوگی تو تمہیں کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ ایک شخص نے کہا تم آل محمد کو کریم سمجھتے ہیں، ہمیں آپ سے قطعاً یہ امید نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے شیطان کا سہارا لے کر حکومت حاصل کی ہے اور شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، ہم اللہ کے سہارے حکومت حاصل کریں گے اور اللہ کا سہارا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 48 اور 7ویں مجلس کا آغاز ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔